لا يحتسب رزية ولا يخشع تقية، فمات في فتنته غريرا وعاش في هفوته يسيرا، لم يفد عوضا ولم يقض مفترضا، دهمته فجعات المنية في غبر جماحه وسنن مراحه. نہ کسی مصیبت کا خیال رہ گیا اور نہ کسی خوف و خطر کا اثر رہ گیا. فتنوں کے درمیان فریب خوردہ مر گیا اور مختصر سی زندگی کو بےہودگیوں میں گزار گیا. نہ کسی اجر کا انتظام کیا اور نہ کسی فریضے کو ادا کیا. اسی باقی ماندہ سرکشی کے عالم میں مرگ بار مصیبتیں اس پر ٹوٹ پڑی اور وہ حیرت زدہ رہ گیا. فظل سادرا وبات ساهرا في غمرات الآلام وطوارق الأوجاع والأسقام، بين أخ شقيق ووالد شفيق وداعية بالويل جزعا ولادمة للصدر قلقا. اب راتیں جاگنے میں گزر رہی تھیں کہ شدید قسم کے آلام تھے اور طرح طرح کے امراض و اسقام، جبکہ حقیقی بھائی اور مہربان باپ اور فریاد کرنے والی ماں اور اضطراب سے سینہ کوبی کرنے والی بہن بھی موجود تھی. والمرء في سكرة ملهية وقمرة كارثة وأنة موجعة وجذبة مكربة وسوقة متعبة، ثم أدرج في أكفانه مبلسا وجذب منقادا سلسا. لیکن انسان سکرات موت کی مدہوشیوں، شدید قسم کی بدحواسیوں، دردناک قسم کی فریادوں اور کرب انگیز قسم کی نزا کی کیفیتوں اور تھکا دینے والی شدتوں میں مبتلا تھا. اس کے بعد اسے مایوسی کے عالم میں کفن میں لپیٹ دیا گیا اور وہ نہایت درجہ آسانی اور خود سپردگی کے ساتھ کھینچا جانے لگا. ثم ألقي على الأعواد رجيع وسب ونذ وسقم، تحمله حفدة الولدان وحشدة الإخوان إلى دار غربته ومنقطع زورته ومفرد وحشته. اس کے بعد اسے تختے پر لٹا دیا گیا اس عالم میں کہ خستہ حال اور بیماریوں سے نڈھال ہو چکا تھا. اولاد اور برادری کے لوگ اسے اٹھا کر اس گھر کی طرف لے جا رہے تھے جو غربت کا گھر تھا اور جہاں ملاقاتوں کا سلسلہ بند تھا اور تنہائی کی وحشت کا دور دورہ تھا. حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان. یہاں تک کہ جب مشایعت کرنے والے واپس آ گئے اور گریہ وزاری کرنے والے پلٹ گئے تو اسے قبر میں دوبارہ اٹھا کر بٹھا دیا گیا، سوال و جواب کی دہشت اور امتحان کی لغزشوں کا سامنا کرنے کے لیے.